راوی کہتا ہے کہ تھوڑا سا وقت بھی نہیں لگا کہ اس مسلمان کی ہڈیاں باہر نکل آئیں۔ سلطنت روم کے ساتھ جب جنگیں ہوئیں تو اس میں سے بہت سے مسلمان قیدی ہو گئے، تو بادشاہ روم کو جب پتہ چلا کہ ان قیدیوں میں سے ایک صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ اس صحابی کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ اس دور میں صحابیوں کی خبریں اور کارنامے ساری دنیا میں پھیل رہے تھے کہ یہ لوگ کچھ خاص لوگ ہیں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کی بڑی تمنا تھی کہ وہ ایک صحابی دیکھیں، تو بادشاہ روم نے کہا اس صحابی کو لے کے آیا جائے۔ ایک صحابی پوری امہ سمجھا جاتا ہے، ایک صحابی ایک بندہ پوری امہ کے برابر۔ یہ وہ بندے تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے ہوئے تھے۔ تو وہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو لے کے آئے۔ اب وہ بادشاہ سوچ رہا ہے کہ اس صحابی سے میں کیسے فائدہ اٹھاؤں، کیسے مستفید ہو سکوں۔ تو وہ عبداللہ بن حذیفہ سے کہتا ہے کہ تم میری بیٹی سے شادی کر لو۔ بظاہر یوں لگتا ہے کہ وہ سوچ رہا تھا کہ صحابی رسول کے جینز میں کوئی خاص چیز ہے، تو جب وہ میری بیٹی کے ساتھ شادی کرے گا تو ایک طرف بادشاہ روم کی بیٹی اور دوسری طرف صحابی رسول، تو ان کے جو بچے ہوں گے وہ سپر مین پیدا ہوں گے۔ لیکن اس نے ایک شرط رکھی، اس نے کہا کہ تم عیسائی بن جاؤ۔ لیکن عبداللہ بن حذیفہ نے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا دیکھو، میں تم سے اپنی بیٹی کی شادی کرواؤں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی تمہیں دوں گا۔ عبداللہ بن حذیفہ نے کہا میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ آج کل تو لوگ ایک معمولی سی تنخواہ کے پیچھے، ایک چھوٹی سی بیرونی فنڈنگ کے پیچھے بھائی کو بھائی سے لڑا رہے ہیں، فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں۔ آج کل کے نوجوان باہر کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے، باہر کا ویزا حاصل کرنے کے لیے دین کو بیچ دیتے ہیں، اور اس صحابی رسول کو آدھی سلطنت مل رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے دین کو نہیں بیچ سکتا، میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ کو پتہ ہے ایسے لوگوں کو جب انکار کیا جاتا ہے تو انہیں کتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے رہا ہوں، میں تمہیں اپنی بیٹی دے رہا ہوں، میں نے آج تک اپنی بیٹی کا رشتہ کسی کو نہیں دیا، کسی سے نہیں پوچھا، اور تم کہہ رہے ہو نہیں۔ دنیا کے بندے جنہوں نے اپنی ساری زندگی ہر وقت دنیا حاصل کرنے کے پیچھے لگا دی ہو، وہ جب ایسا بندہ دیکھتے ہیں جو دنیا سے متاثر نہ ہوتا ہو تو وہ لوگ، ان کو سمجھ نہیں آتی، ان کو بہت بڑا شوق لگتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ مجھے کہو کہ میں نے اپنی ساری زندگی ایک ایسے مقصد کے پیچھے گزار دی ہے جس کی کوئی وقت نہیں تھی۔ کیا مطلب تمہارا؟ تم میری بیٹی کا رشتہ ٹھکرا رہے ہو، تم میری آدھی سلطنت کو ٹھکرا رہے ہو۔ تو اس بادشاہ کو بہت غصہ آ رہا تھا کہ یہ کیسا بندہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، البقرہ کو لے کے آؤ۔ البقرہ ایک بہت بڑا کنٹینر ہوتا تھا جو کہ زندہ جلانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، تو اس کو وہ تیل سے بھرتے تھے، اور جب وہ تیل سے بھر جاتا تھا تو اس تیل کو آگ لگا دیتے تھے۔ اب وہ تیل ابل رہا ہے، وہ تیل کڑک رہا ہے، تو انہوں نے ایک مسلمان کو بلایا اور اس تیل کے اندر اس مسلمان کو ڈال دیا، پھینک دیا۔ راوی کہتا ہے کہ تھوڑا سا وقت بھی نہیں لگا کہ اس مسلمان کی ہڈیاں باہر نکل آئی۔ وہ تیل اتنا گرم تھا کہ اس نے اس مسلمان کا سارا ماس جلا دیا اور اس کی جو ہڈیاں تھیں وہ باہر نکل آئی۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ مرغی فرائی کرتے ہیں تو جو گوشت ہے وہ سکڑتا ہے اور ہڈیاں باہر کی طرف آتی ہیں، تو یہی اس مسلمان کے ساتھ ہو رہا تھا، اور یہ سب کچھ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کیا تم ابھی بھی اپنا دین چھوڑو گے کہ نہیں؟ کیونکہ اگر تم نہیں چھوڑو گے تو ہم اسی طرح اس گرم تیل میں تمہیں بھی پھینکیں گے۔ عبداللہ بن حذیفہ نے کہا میں اپنا دین کسی صورت نہیں چھوڑوں گا۔ تو انہوں نے کہا پھینکو اس کو گرم تیل میں۔ تو انہوں نے جب حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو اٹھایا تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رو پڑے۔ تو وہ بادشاہ کے پاس گئے کہ بادشاہ وہ تو رو رہا ہے، تو بادشاہ نے کہا اس کو واپس بلاؤ۔ بادشاہ سمجھا کہ ہم نے اسے ڈرا دیا ہے، ہم نے اسے کمزور کر دیا ہے۔ تو جب بادشاہ کے سامنے آئے تو بادشاہ نے پوچھا کہ کیا تم اپنا دین چھوڑنے کے لیے تیار ہو؟ عبداللہ بن حذیفہ نے کہا کہ یہ مت سمجھنا کہ میں موت کے خوف کی وجہ سے رو پڑا ہوں، میں تو اس وجہ سے رو پڑا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف ایک جان دی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کاش مجھے 100 جانیں دیتا تو میں ایک کے بعد دوسری اس کی راہ میں قربان کر دیتا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ کاش اللہ تعالیٰ میرے یہ جسم کے بالوں کے برابر مجھے جانے دیتا اور میں ایک کے بعد ایک اللہ کی راہ میں قربان کرتا۔
میرے خیال سے یہ ایمان کا وہ لیول ہے جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں اور بہنوں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دین صرف باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف یہ دکھانے کے لیے نہیں ہے کہ میرے پاس کتنا علم ہے، یہ تو آپ کو پرکھنے کے لیے کہ آپ اللہ کے لیے کس حد تک قربانی دے سکتے ہیں۔ عبداللہ بن حذیفہ نے اس موقع پر اپنے ایمان کو ثابت کیا۔ زندگی میں بعض لمحات ایسے آتے ہیں کہ جب ہمارے ایمان کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ پرسکون اور آسان لمحات میں تو سب برابر نظر آتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ کس کے دل میں کیا ہے، لیکن جب فتنہ آتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ اصل ایمان کیا ہے۔ تو جب فتنہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سے ٹکرایا تو اصل حضرت عبداللہ بن حذیفہ سامنے آئے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ عبداللہ بن حذیفہ کون ہے، حضرت عمر نہیں جانتے تھے، یہ جانتے تھے کہ صحابی رسول ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ لیکن اس موقع پہ پھر سب کو پتہ چلا کہ اصل عبداللہ بن حذیفہ کون ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ایمان کا لیول تھا وہ ان کے آس پاس کے لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان قراء کا ایک وفد، حفاظ قرآن کا ایک وفد نجد میں بھیجا تو انہیں وہاں دھوکہ دیا گیا۔ ایک صحابی قبیلے کے سردار سے ملنے گیا تو قبیلے کے سردار نے ایک اشارہ کیا ایک بندے کو، تو اس بندے نے پیچھے سے آ کے وار کیا، پیچھے سے آ کے نیزہ مارا اور صحابی رسول کے پیٹ کے آر پار ہو کے سامنے سے وہ نیزہ نکل آیا۔ تصور کریں ایک صحابی پر اچانک حملہ ہوتا ہے، انہیں نہیں معلوم کہ ان کے پیچھے سے کوئی ان پر حملہ کرنے والا ہے، اور وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پیٹ سے نیزہ چیرتا ہوا ان کے سامنے آ گیا، تو وہ کیا کہیں گے؟ ان کے چہرے پر ایک بہت بڑی مسکراہٹ تھی اور انہوں نے کہا فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کے نام سے میں جیت گیا، آئی وون، میں جیت گیا۔ ایک بندہ جو وہاں موجود تھا وہ کہتا ہے میں آج تک اس واقعے کو نہیں بھول سکا کہ ایک بندہ جو مر رہا ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں جیت گیا۔ اور کیونکہ اسے نہیں پتا تھا کہ اسلام کیا ہے تو وہ لوگوں کے پاس گیا اسلام کے بارے میں پوچھنے کے لیے، اور الحمدللہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام مرتے ہوئے بھی دعویٰ دے رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے جب حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو دیکھا اور حضرت عبداللہ بن حذیفہ کی پختگی کو دیکھا تو وہ بہت شرمندہ ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں حضرت عبداللہ بن حذیفہ سے کچھ تو حاصل کر سکوں۔ وہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو مار سکتا تھا، لیکن اسے لگا تھا کہ اس کی عزت نفس کو نقصان پہنچا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ میں کچھ نہ کچھ عبداللہ بن حذیفہ سے حاصل کروں، اسے کسی نہ کسی طریقے سے جھکاؤں۔ تو اس نے کہا میں تمہیں آزاد کر لوں گا، تم صرف ایک دفعہ میرے ماتھے کو چوم لو۔ یہ کیا بات ہوئی، میرے ماتھے کو ایک دفعہ چوم لو میں تمہیں آزاد کر دوں گا؟ بادشاہ روم حضرت عبداللہ بن حذیفہ سے بھیک مانگ رہا ہے کہ میرے ماتھے کو چومو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ عبداللہ بن حذیفہ نے اس پہ سوچا اور کہا صرف ایک شرط پہ، تم مجھے بھی آزاد کرو گے اور میرے جتنے بھی یہ مسلمان ساتھی ہیں ان سب کو آزاد کرو گے؟ بادشاہ نے کہا مجھے منظور ہے۔ عبداللہ بن حذیفہ نے اس کو چوما اور تمام مسلمانوں کو آزاد کرا لیا۔ عبداللہ بن حذیفہ جب مدینہ واپس گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کے بارے میں پتہ چلا تو وہ مسجد میں گئے۔ عبداللہ بن حذیفہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تمام مسلمان بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضرت عمر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یہ تمام مسلمانوں پہ لازم ہے کہ وہ عبداللہ بن حذیفہ کے ماتھے کو چومیں، اور میں سب سے پہلے عبداللہ بن حذیفہ کے ماتھے کو چوموں گا۔ تو حضرت عمر نے ان کا ماتھا چوما اور پھر تمام مسلمانوں نے ان کا ماتھا چوما، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو آزاد کروایا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ایسا ایمان عطا کرے، لیکن ایسے ایمان کے لیے نماز اور قرآن کے ساتھ دل لگانا بہت ضروری ہے۔ نماز اور قرآن کی طرف کیسے آیا جائے، نیچے ڈسکرپشن میں ویڈیوز کا لنک موجود ہے، آپ انہیں ویڈیوز کو لازمی دیکھیں اور قرآن مجید کو لازمی سمجھیں اور نماز کی پابندی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔